حرام ہمیشہ ہمارے سامنے آئے گا اور یہ ہمیشہ ہمیں اپنی طرف بلائے گا، اور شیطان بھی تم کو وسوسہ دے گا، تم سے دیوالیہ پن کا وعدہ کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں، جب تم حلال راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے تو شیطان تمہیں یقین دلائے گا کہ تم موقع ضائع کر رہے ہو، تم پیچھے رہ جاؤ گے، تمہارے دوست آگے بڑھ جائیں گے، دیکھو سب کتنے مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، تم بھی یہ مزے کر سکتے ہو، تم اور پیسے کما سکتے ہو، تم اور زیادہ انجوائے کر سکتے ہو۔ وہ ہمیشہ تمہارے سامنے متبادل راستوں کے اشتہار چلائے گا، ایڈ چلائے گا کہ یار تمہارے پاس یہ بھی آپشن ہے، وہ بھی آپشن ہے، اور یہ سب دکھا کر اور تمہارے سامنے ان تمام چیزوں کو کیوں پیش کرے گا؟ تاکہ تم اپنی خواہشات کو پوری کر سکو۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کو قرآن کتنا یاد ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، شیطان کبھی باز نہیں آنے والا، وہ ہمیشہ تمہارے اور ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کا کام ہی ہے پیچھے پڑنا، وسوسہ دینا، ورغلانا، اس کا کام ہی ہے یہ۔ چاہے تم کچھ بھی ہو، چاہے کتنی نمازیں پڑھتے ہو، کبھی بھی غافل نہیں رہنا۔ ذرا سا غافل ہو گئے، ذرا سا اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے نا، شیطان تمہیں دبوچ لے گا، کیونکہ چاہے تم مولانا ہو، مفتی ہو، متقی پرہیزگار ہو، کچھ بھی ہو، مگر دن کے آخر میں تم ایک انسان ہو۔ میری بات سمجھ میں؟ خواہشات ہر کسی کے اندر ہوتی ہے، چاہے مولانا ہو، مفتی ہو، متقی ہو، کوئی بھی ہو، خواہشات ہر کسی کے اندر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، شیطان کی ایک نفسیاتی چال یہ ہے کہ وہ آپ کے اعمال کو آپ کی نظر میں خوشنما بنا کر دکھائے گا، مزین کر کے پیش کرے گا۔ وہ تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں بہکائے گا، اور تم کہو گے ہاں یہ برا تو ہے، لیکن میں اچھے کام بھی تو کرتا ہوں نا، چلو میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں لیکن میں نماز بھی تو پڑھتا ہوں۔ اصل میں یہ جو آپ اپنے اعتبار سے دلیلیں پیش کرتے ہیں نا، چلو یہ کام برا ہے، میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اچھے کام بھی تو کر رہا ہوں، یہ جو دلائل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں نا، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ کوئی برا کام ہم کرتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، یا حرام ریلیشن میں آتے ہیں، تو ہم سمجھتے یار ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہو گیا اگر ہم نے مووی دیکھ لی، کیا ہو گیا ہم نے اگر کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، گندی ویڈیوز کبھی دیکھ لی، کیا ہو گیا، نماز بھی تو پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہ جو ہمارے دل میں دلائل پیدا ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی دل میں آتا ہے کیا ہو گیا، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کوئی کافر تو نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، میں بس یہ ایک ہی بار کر کے رک جاؤں گا، یہی میری آخری مووی ہے، یہی میری پہلی مووی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں یہ کام کرتا رہوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میری آخری خواہش ہے، یہ آخری مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دلیلیں انسان خود کو دے رہا ہوتا ہے، اور دراصل یہ دلیلیں اس کے دماغ میں کون ڈال رہا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دلیلیں بیان کر کر کے اپنے دل میں سوچ سوچ کر، دماغ پر لا کر، یہ ہر برے کام کو کیا کر لیتا ہے انسان؟ جائز بنا لیتا ہے۔ پھر دوسروں کے سامنے تم بیٹھتے ہو اور ان سے اس کے بارے میں کہتے ہو یار یہ بہت برا ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اب تم بیٹھتے بھی تو نا ایسے دوستوں کے پاس جو خود برے ہوتے ہیں، تو جب تم کہو گے یار آج سے یہ کام نہیں کریں گے، بس ہو گیا، بس انف ہے، یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں، تو کہیں گے یار کہ اتنا بھی برا نہیں ہے جو جتنا تو سمجھ رہا ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے، اور تم زیادہ ہی سوچتے ہو، یار خام خواہ سوچ رہے ہو، اللہ اتنا بھی سخت نہیں ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے،
چل کرو، مزے کرو اور کر لو، دیکھ لو یار بہت اچھی مووی آئی ہے، تم نہیں دیکھو گے؟ پاگل ہے یار۔ تو یہ سمجھائیں گے دوست میں، ٹھیک ہے نا؟ دوست بھی تو ویسے ہیں اسی ٹائپ کے۔ پھر جب تم گناہ کر بیٹھتے ہو، چاہے وہ کیسا بھی گناہ ہو، شراب ہو، نشے کی چیزیں ہوں، یا کسی نامحرم سے تعلقات ہو، ریلیشن میں آ جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر خود کہتے ہو یار یہ بس یہ آخری بار ہے، اس کے بعد نہیں کرنا ہے، سارے گناہ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ آخری بار کبھی نہیں آتی۔ اور ایک اصول یاد رکھنا اپنی زندگی میں کہ جب بھی دل میں آئے نا کہ یہ آخری گناہ ہے، اس کے بعد پھر کبھی گناہ نہیں کرنا ہے، اس کے بعد پھر کبھی یہ کام نہیں کرنا ہے، بس یہ آخری مووی ہے، یہ آخری ڈرامہ ہے، یا پھر یہ آخری کال ہے، یہ آخری چیٹنگ ہے، تو اور شیطان یہ دلیلیں یعنی تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہے، تو شیطان سے کہنا یار تمہیں تو پتہ ہے کہ تم سے میری دوستی بالکل پکی ہے، اب تک میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، اب تک میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، جو جو تم نے کہا ہے سراخوں پر تسلیم ہے، سب کچھ مانا ہے، تم مجھے سمجھا رہے ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ بس ایک مرتبہ کر لے، اس کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آج میری بات تم بھی مان لو۔ تو شیطان کہے گا یار کون سی بات کی بات کر رہے ہو تم؟ شیطان سے کہنا یار آج نہیں کروں گا، کل کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ جو تم کہہ رہے ہو نا میں آج نہیں کروں گا بلکہ کل کروں گا۔ پھر جب کل آئے گا پھر شیطان تمہارے پاس آئے گا کہ یار کر لے، آج تو آخری مرتبہ کرنا ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ شیطان سے پھر کہو کہ آج نہیں کل کروں گا، تو شیطان پاگل ہو جائے گا، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا کہ یار اب تک تو میں اس کو پڑھاتا آیا ہوں، ابھی میرا باپ بن گیا ہے، اب میری کلاس لے رہا ہے، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے شیطان کے حوالے اپنے آپ کو مت کرو، ٹھیک ہے؟ اس کی کلاس لیا کرو، وہ جس چیز کی تمہیں دعوت دیتا ہے اس کی دعوت پر لبیک نہ کہو، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کہو کہ یار تو میری بات سن، اب تک تو میں نے تیری بات سنی ہے، اب تو میری بات سن۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کسی لڑکی سے ہماری بات ہو رہی ہے، چیٹنگ پہ بات ہو رہی ہے، اور بات کرنا تم نے سٹارٹ کر دیا، لمبی گفتگو ہو گئی ہے، دل میں کبھی شرمندگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے شرمندگی پیدا ہونا۔ اگر دل میں شرمندگی پیدا ہوئی ہے، احساس ہو رہا ہے یار جو میں کر رہا ہوں غلط ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، تقویٰ کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پھر سے تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے۔ تو ایسے وقت میں تم نادم ہو، شرمندہ ہو، پھر فون پر ایک اور نیا میسج آ جاتا ہے، ایک اور دعوت آ جاتی ہے، یا کال کر لیتی ہے، تم کہتے ہو یار چلو بس یہ آخری بار ہے نا کہ ریسیو کر لیتا ہوں، یا کیا میسج کیا دیکھ لیتا ہوں، نہیں یہی تو کام نہیں کرنا ہے، یہی نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا ہوگا؟ اگر تم نے کال ریسیو کر لیا، یا پھر اس کی چیٹنگ کا جواب دے دیا، یا اس کے میسیجز پڑھ لیے آپ نے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ اسی چکر میں پھنس جاؤ گے۔ اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے، شیطان تو چاہتا ہی ہے کسی طرح یہ سلسلہ قائم رہے کہ ایک ہی بار کرنا ہے، ہر دن ایک ہی بار کرنا ہے، ایک ہی بار کرنا ہے، یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے، اور اسی سلسلے کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں منقطع کرنا ہے، ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چکر کو صرف وہ لوگ توڑ سکتے ہیں، اس سلسلے کو صرف وہ لوگ توڑ سکتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں یا اللہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میرے دوست کیا کہتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے شیطان کیا وسوسے ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سی مرتبہ ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور مسلسل گناہ میں یعنی ملوث ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوست ہمیں اس چیز میں انوالو کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش بھی کریں
تو دوست برا بھلا کہیں گے ابے بڑا متقی بن گیا، بڑا مولوی بن گیا، بڑا ملا بن گیا، کیا کر رہا ہے؟ تو ایسے وقت میں اپنے دل سے کہو اور اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دوست میرے دوست کیا کہتے ہیں، میرے دوست کیا سمجھیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ شیطان مجھے کیا وسوسہ دے گا، میں واپس آ رہا ہوں، میں نے توبہ کی ہے۔ 2 دن شرمندہ رہو گے، پھر گناہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، کہو گے یار اللہ کہ میں شرمندہ ہوں، اپنے فعل پر میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ پھر اگر گناہ ہو جائے پھر اللہ سے کہو کہ اللہ معاف کر دے، میں بہت شرمندہ ہوں، ٹھیک ہے، پھر واپس آ جاؤ۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ان لوگوں کے لیے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر کے پھر وہی گناہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ یہ باتیں ان کے بارے میں جو دل سے کہتے ہیں یا اللہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، یا اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، مجھے استقامت نصیب فرما، مجھے تقوی نصیب فرما، مجھے اپنا خوف نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، اخلاص عطا فرما۔ تو ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو سچی پکی توبہ کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد جب نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، تو اللہ کے نزدیک آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ کے نزدیک بہت خاص ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر ایک کشش ہے، اور اس کی کشش کتنی زبردست ہے، اور اس کے اندر کوشش ہے، بندہ کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، گناہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا جو گناہ ہے اور اس کی جو لت ہے، ایڈکشن ہے، بہت گہری ہے، پھر بھی یہ اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ بھی ایسے موقع پر کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس گناہ سے نکلنے میں مدد کرتا ہے، ٹھیک۔ اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس گناہ کے زنجیر کو توڑنے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، دوسرے لوگوں سے زیادہ یہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ آپ کا مقام، اسی لیے آپ کا مقام کیا ہے؟ بہت خاص ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس لیے خاص نہیں ہوں کہ آپ بہت نفل پڑھتے ہیں یا آپ کو کوئی لینگویج آتی ہے جیسے عربی زبان آتی ہے، بلکہ اس لیے خاص ہو کہ آپ نے گناہ کو چھوڑا ہے صرف اللہ کے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے گناہ دراصل ایک قسم کی محبت ہے، گناہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کی محبت ہے، ہم گناہ کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس حرام لذت کو اپنے قرب اور اپنی محبت سے بدل دوں گا۔